اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ الانفال کی 19 تا 32 آیات جو دوسرے رکوع کی ایک آیت اور باقی 8 تیسرے رکوع کی آیات پر مشتمل ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے: ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ الانفال قرآن پاک کی 8ویں سورہ ہے۔ یہ 9واں پارہ ہے، اور یہ سورہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، جب آپ مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر رہتے بستے تھے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب کریم نے ہم لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے سب سے پہلے یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا،
اور قیامت تک کے لیے ان کی زندگی کو سنوارنے کے جو بہترین سامان ہوتے ہیں، جو موعظت کا طریقہ ہوتا ہے، جو تربیت ہوتی ہے، جو طہارت اس سے پیدا ہو سکتی ہے، اس سے زندگی سنور سکتی ہے، وہ اصول بیان فرمائے۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے اس میں، جو پہلی آیت جو ہے ایک رکوع کی آخری آیت تھی، وہ کہ غزوہ بدر میں جو فرقان کہلاتی ہے حق و باطل کا، جس میں فیصلہ ہو گیا، رمضان شریف میں ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے وہ، تو اس سے پہلے جب مشرکین مکہ ابو جہل کی سربراہی میں، سپہ سالاری میں یہاں آئے بدر کے مقام پر، آنے سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کے کندے کو پکڑ کر، دروازے کو پکڑ کر دعائیں کی تھیں کچھ۔ اس میں خاص طور سے ابو جہل کی اس دعا کا حوالہ ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں اور اس زمانے کی تاریخ کی کتابوں میں، کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، اے رب کعبہ، کیونکہ خانہ کعبہ کو پکڑ کے کہہ رہے تھے کہ اے رب کعبہ، جو ہم میں سب سے زیادہ قطع رحمی کرنے والا ہے، تو کل تو اس کو ختم کر دینا۔ ان کی نزدیک حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ قطع رحمی کرنے والے تھے۔ ان کے نزدیک وہ بھائی و بھائی کو درمیان میں لڑا رہے تھے، بددین نعوذ باللہ ہو گئے تھے، اور آپ نے اس زمانے کی جو محبت یا گانگت تھا اس کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ ایسی سمجھتے ہیں لوگ۔ ان کی نظر میں بظاہر یہ اخلاص پر مبنی بات تھی، انہوں نے دعا جب کی اس کا مطلب وہ یہی سمجھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلی آیت میں اس کا نوٹس لے کر جواب دیا ہے۔ دیکھیے کیا جواب دیا ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلے کی بات تو انہوں نے کہی تھی کہ اللہ کل فیصلہ ہو جائے، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ یعنی تم یہ سمجھتے تھے کہ جو حق پر ہو وہ کامیاب ہو جائے اور جو باطل پر ہو وہ ناکام شکست خوردہ ہو جائے، تو دیکھو آج پتہ چل گیا کس کو فتح ملی۔ یہ ہے، اس کا نام فرقان ہے، اسے فرقان کہتے ہیں۔ یعنی بات واضح ہو کر سامنے آ جائے، ڈسٹنگش ہو جائے، بالکل حقیقت سامنے آ جائے، مبرہن ہو کر سامنے آ جائے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اس سے پہلے کیا آیت گزر چکا ہے کہ حق کو حق کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ اور باطل کو باطل کر۔ اب دنیا والے اس سے سبق لیں کہ دیکھو تم نے تو کہا تھا، اب تم اس سے سبق لو۔ اب آگے فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو اب بھی باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیا پیاری بات ہے، یہ موعظت ہے کہ اب باز آ جاؤ، دیکھو حق تمہارے سامنے آ چکا ہے، فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ ہماری نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو حق ہے اسی کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا۔ پھر فرمایا وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اگر تم پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو پھر ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے۔ دوبارہ بھی اگر تم ایسا کرو گے تو دوبارہ تم شکست فاتح دچار ہوگے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک بار ہو گیا بس، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہاں معاملہ چانس کا نہیں ہوتا کہ آج ہو گیا بس بائی چانس ہو گیا، نہیں، بلکہ ایسا ہی ہوگا۔ فرمایا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ اگر تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گی، کیونکہ اللہ رب کریم کا فیصلہ ہے۔ جب اس کا فیصلہ ہے تو دنیا کی جمعیتیں کچھ کام نہیں کرتی وہاں پر۔ اللہ کا کلمہ کن ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا۔ چنانچہ اب بھی 313 تھے، وہ 1000 تھے، ان کے پاس سب سارا ساز و سامان تھا، اسلحہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کی معیت نہیں تھی، اللہ ان کے ساتھ نہیں تھا، اپنے رسول اپنے حبیب کے ساتھ تھا۔ چنانچہ وہ دعا کرنے والوں کے ساتھ تھا، ان دعاؤں کے جو حقیقت میں دعائیں تھیں، جس میں جو اخلاص سے نکل رہی تھی، انہوں نے بھی دعائیں کی تھیں، بے شک میں نے بتایا ابھی آپ کو، لیکن ان کی دعائیں دنیا کو دکھانے والی تھی۔ پھر ایک آخری بات فرمائی وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ رہتا ہے۔
غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کے ساتھ ہے، ایمان لانے والوں کے ساتھ ہے۔ تم بتاؤ، تم جس بیت اللہ کا حوالہ بار بار دیتے ہو، تم اس کے ساتھ ہو کب؟ آج بھی ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، میں اور آپ سب ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں، لیکن ہمارے اگر کام نہیں بن رہے ہیں اور بگڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم شاید مومن نہیں۔ اگر ہم مومن ہوں گے تو ہمارے کام بنیں گے، بگڑیں گے نہیں۔ امتحان کے بطور کبھی ایسا تو ہو سکتا ہے کہ بظاہر الٹے رزلٹ آئیں، لیکن ہر بار ایسے ہی ہوتا جائے، بحیثیت قوم، بحیثیت ملت، یعنی وہ تنزل کا شکار ہوتی چلی جائے، وہ بگڑتی چلی جائے، وہ جو ہے ہر طریقے سے ماری جاتی رہے، وہ ذلت خوار ہو جائے، ذلیل خوار ہوتی چلی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ایمان میں کمزوری کا معاملہ ہے۔ ہمیں خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور اس کے مطابق فیصلے کرنا ہے اور عزم بالجزم کرنا ہے۔ اب اگلے رکوع کی آیات ہیں، پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ پھر خطاب کر رہا ہے۔ بظاہر خطاب جو ہے وہ مومنوں سے ہے، لیکن ان لوگوں سے ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایمان میں کمزوریاں۔ دعویٰ تو ہم سب بھی کرتے ہیں، بہت دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایمان اصل کیا ہے، حقیقی ایمان، اس کی بات فرمائی جا رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ پہلا مطالبہ یہ ہے ایمان والوں سے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ ہم ایمان کا دعویٰ تو رکھتے ہیں لیکن اطاعت کس کی کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ ولا تولوا، دیکھو سرتابی مت کرو، وانتم تسمعون، خاص طور سے جبکہ جنہوں نے کہا ان لوگوں سے کہ سنا وہ نہیں سنتے، یہ آگے کی بات ہے۔ فرمایا کہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو، خاص طور سن رہے ہو تب بھی، اور سن رہے ہو کا مطلب یہاں پر خاص طور سے حضور نبی اکرم کی صحبت میں سن رہے ہو، حضور نبی اکرم ان کے درمیان میں موجود ہیں، اللہ کا نبی ایک بات کہہ رہا ہے اور تب نہیں سن رہا ہے کوئی شخص، تو سوچئے پھر فیصلہ اللہ کا کچھ اور ہوتا ہے۔ بارہا میں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا جب رسول آ جاتا ہے وہ حجت بن جاتا ہے۔ جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو نواز دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں، اور جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں دنیا میں عذاب بھیج دیتا ہے۔ وہ سینکشن لے کے آتے ہیں عذاب کی، وہ سینکشن لے کے آتے ہیں۔ بارہا میں نے آپ کے سامنے یہ بات آیت رکھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے تو قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ فریاد کی، انہم عصونی، اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی، تیری نہیں۔ دیکھیے یہ میں بار بار آپ کے سامنے کہا، وہ یہ کہتے اور یہ کہنا بظاہر زیادہ صحیح ہوتا کہ اے اللہ تیری نافرمانی کی، نہ انہوں نے کہا میری نافرمانی کی۔ میں نے اس لیے بتایا آپ کو کہ وہ سینکشن لے کے آتے ہیں، کس چیز کی؟ عذاب کی سینکشن لے کے آتے ہیں۔ ان کے پاس جس دن وہ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ بس عذاب بھیج دے، بس بہت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہ بے شک جاؤ اب تمہارا وہی ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس دل سے اس طریقے سے دعا مانگی تو غرقاب ہوا فرعون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تو ایسا ہی ہوا کہ وہ بھی یعنی سارے کے سارے لوگ طوفان کی زد میں آئے، وہ بھی غرقابی ہوئے۔ ایسے ہی قوم لوط اور قوم صالح اور قوم ہود، ساری کی ساری قومیں ایسی برباد ہوئیں اور عذاب ان پر آیا۔ جب انہوں نے کہا اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، جب حجت تمام ہو گئی، تب یہی ہوتا حجت تمام ہو گئی، تو پھر ایسے ہی ہوا۔ فرمایا کہ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح قالوا جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، وهم لا يسمعون جو سنتے نہیں، جنہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن سنتے ہی نہیں۔ یہ یہودیوں پر کمنٹ ہے۔ مدینہ منورہ کی سورہ ہے، وہاں پر یہودی تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ یہودیوں کے شاگرد منافق تھے، وہ بظاہر مسلمان بن گئے تھے لیکن وہ یہودیوں کے چیلے تھے، یہودیوں کے متبعین تھے، یہودیوں کی روش پہ چل رہے تھے،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جیسے کہ ان لوگوں نے کہا قوم موسیٰ میں، قوم بنی اسرائیل نے کہا، اپنے رسول کے سامنے کہا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہا سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، مگر نافرمانی کریں گے، نہیں مانیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے بہت بات، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جنہوں نے کہا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا، یعنی ہم نے اللہ کی بات سنی، رسول کی بات سنی، عصینا، مگر ہم نافرمانی کریں گے۔ عملاً کرتے تھے، وہ ہلکے سے کہہ بھی دیتے تھے نالائق، لیکن جب اللہ کا رسول کہتا تھا سمعنا واطعنا تو یہ کہتے تھے، یہی یہود ہلکے سے جب مجلس میں حضور کے بیٹھے ہوتے کہتے تھے سمعنا، سنا، وعصینا، مگر نہیں مانیں گے، نہیں کریں گے۔ وہ تو تھے ہی دشمن، آپ کو پتہ ہی ہے، مجلس میں کوئی بھی آ جاتا ہے، مجلس میں آتے تھے وہ بھی، اور ایسے ہی منافق بھی کچھ ایسے تھے، بہت ظاہری قسم کا منافق، عبداللہ بن ابی جیسے، تو وہ بھی ایسے ہلکے سے کہہ دیا کرتے تھے کبھی کبھی، عزت والا ذلیل کو نکال دے گا۔ آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا، سورہ منافقون پڑھی ہے، عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، کتنی خطرناک بات کہی تھی انہوں نے۔ فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، فرمایا کہ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ پھر فرمایا اسی کیا حصہ ہے اگلا حصہ، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب یہ ہے اللہ کی سنت۔ ہم بھی بارہا یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم ایسا کر لیں گے، مگر وہ شیطان کہلواتا ہے۔ اللہ توفیق دے گا ہم کہیں گے یہ بات تو ہم نیک کام کریں گے۔ سوچئے اگر ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا تو میں نیک کام کروں گا، تو وہ غلط کام کرتا ہوتا ہے، غلط بات کہتا ہوتا ہے۔ اس کو دعا مانگنا چاہیے، اللہ تو مجھے توفیق دے دے۔ وہ دوسروں سے کہے کہ اللہ توفیق، ارے بھائی، جیسے ہم میں سے کوئی کہے بھائی میرے، بیٹے میرے، نماز پڑھا کرو، اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھ لوں گا، کیا مطلب اس کا بتائیے؟ آپ بہانہ بنا رہے ہو، بہت کھلم کھلا بہانہ بنا رہا ہے، اس کے دل میں ہے نہیں۔ ایسی منافقین کہا کرتے۔ تو یہاں ان منافقین ہی کے تعلق سے بات فرمائی جا رہی ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، سب سے زیادہ بدترین قسم کے جانور وہ ہیں، وہ لوگ ہیں لیکن جانور سے بدتر ہیں۔ شر الدواب بھی جو سنتے ہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن کانوں سے وہ کام نہیں لیتے۔ جانور کو جتنے کان دیے ہیں اتنا کام لیتا ہے، انسان کے پاس وہ کان ہی نہیں ہے، بلکہ کان کے بعد اس سے پیچھے ریزننگ ہے، اس سے پیچھے توفیق ہے، اس سے پیچھے ہدایت ہے، اس سے پیچھے ایمان ہے جو اس کو کرنا ہے۔ جانور جو ہے وہ دیکھتا ہے، بس بیچارہ اتنا ہی جانتا ہے، ساری کچھ نہیں کر، سنتا ہے آواز آتی ہے، کچھ آواز آ رہی بس۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جانوروں سے بدتر ہیں، گونگے اور بہرے ہیں یہ لوگ، ان کو عقل نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے پھر آگے کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا، ہم ایسے ہی کرتے، کا غلط بات کہہ رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو اس کی راہ میں ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے، جو ہلکے ہلکے چلتا ہے اس کی طرف آتا ہے، وہ دوڑ کر آتا ہے۔ کچھ اپنی طرف سے بھی جو کرنا ہے ہمیں تو شروعات اور آغاز اپنی طرف سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جبرن کچھ نہیں کرے گا۔ یہ تو امتحان ہمارا ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں وہ کام ہو جائے جو جبرن ہے، تو جبرن اگر کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ کائنات میں تمہیں بناتا ہی کیوں ایسے؟ کائنات میں اس نے بنا دیے، بہت مخلوق بنائی ہوئی ہے اس نے، اور جیسا چاہا ان سے کام کرا رہا ہے۔ ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اختیار ملا ہوا ہے، آزادی ملی ہوئی ہے۔ ہم جانور بننا چاہتے ہیں، جانوروں کو اختیار کہاں ملا ہے؟ سوچیے آپ، جانور کو کوئی اختیار نہیں ملا ہوا ہے، تو جب جانور کو کوئی اختیار نہیں ملا ہے، ہم یہ چاہیں کہ ہم جانور ہوتے تو یہ تو غلط بات تھی۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی کرامت سے نوازا ہے۔ تم چاہتے ہو نہیں ہم تو بالکل جانوروں کی طرح بہرے ہوتے، گونگے ہوتے، اور جیسا چاہتا اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوتا، غلط بات ہے۔ تمہارا امتحان اسی میں ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازتا ہے، جب ان سے کہا جاتا تھا ایسے کچھ لوگوں سے، یہود کے جو ایجنٹ تھے، منافقین تھے، مدینہ منورہ میں بہت تھے، اور ابھی تو شروع ہوئی ہے بات، یہ ابھی تو 2 سال ہی ہوئے ہیں ایسے حضور
رسول نبی اکرم کی ہجرت کے بعد، لیکن وہاں پر منافقوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. یہودیوں نے بھی کیا کام، آپ کو پتہ ہے، بنی قینقاع، بنو نذیر، ان لوگوں نے بھی پہلے شروع ہی میں اپنی اپنی سازشوں کا آپ کو پتہ ہے ہلکے ہلکے سازشیں کرنا شروع کر دی تھیں. اور ان کے یہ چیلے منافقین تھے، ان میں سب سے ان کا سرغنہ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن ابی تھا، اور یعنی کتنے لوگوں کے ساتھ تھے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرن نہیں دے گا تمہیں ایمان، نہ ہدایت. تم ہدایت مانگو گے، اخلاص تم میں ہوگا تو تمہیں مل جائے گی ہدایت. اگر ہم ایسے دے دیتے تمہیں تو ایسا ہوتا جیسے کہ ایک مثال دی ہمارے ایک مفسر نے، بالکل ایسے ہی ہوتا کہ جیسے ایک شخص کا معدہ تیار نہیں، معدہ لینے کے لیے غذا کو تیار نہیں ہے، اور ہم نے بہت اچھی غذا ڈال دی ہے، لیکن معدے میں کسی قسم کی کسی وجہ سے بیماری ہے اور عیب ہے، جیسے جائزہ طے کر دے گا. وہ کھانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے کھانے میں، لیکن اس کا معدہ اس قابل نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ طے کر دے گا. بالکل یہی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرن ایسے نہیں کرا کہ وہ کر دیتا. انہیں کھانا، انہیں اللہ کی ہدایت جو ہے وہ غذا ہے، روحانی غذا ہے، لیکن جبرن نہیں ڈالے گا. معدہ اس قابل نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے آپ، تو وہ نہیں دے گا. صلاحیت نہیں ہے تو نہیں دے گا. وہ آپ اپنے اندر پہلے وہ گداز پیدا کرو، وہ طرف پیدا کرو، طرف لینے کی طرف پیدا کرو، اپنے رب سے بھیک مانگ کر کے، بندے بن کر کے سامنے حضور کے سامنے جھک کر آؤ تو تمہیں دے دے گا. تو فرمایا کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرَ لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہوتا ضرور دیتا تمہیں، لیکن اس کو معلوم ہے کہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے ہی نہیں. جیسے میدا ہو وہ نگل دیتا ہے، اگل دیتا ہے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو کہا گیا کہ اگر وہ جبرن کو سنوا دیتا تو پھر وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر لیتے. جبرن نہیں، تو اللہ تعالیٰ جبرن تھوڑی کراتا ہے کام. وہ جب چاہتا جس مخلوق کو جیسا چاہتا ہے کرتا ہے. انسان کو تو بہت بڑا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو عقل دی ہے، عقل سے نوازا ہے اور امتحان لے رہا ہے. بہت پیاری آیت ابھی بات آ رہی ہے، غور کیجیے، بہت پیاری آیت. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے. رسول اسی طرف بلاتا ہے. رسول اللہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کلام کے ذریعے سے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو بلا رہے تھے. اسی میں زندگی ہے، باقی موت ہے، باقی سب مردہ ہیں، باقی زندگی نہیں ہے. بظاہر زندہ ہے لیکن وہ زندہ لاش. تو فرمایا کہ اللہ اس کے رسول جب بلاتے ہیں تو وہ اس کی پکار پر لبیک کہو. حاضر ہوں اے میرے رہبر، اے حضور نبی اکرم، میں حاضر ہوں. اسے لبیک کہتے ہیں، حاضر ہوں. آج کل لبیک کہنا ہم لوگ کہتے نہیں ہیں، اس کو بھی ہمیں رواج دینا چاہیے. ایک زمانہ تھا جب ہمارے یہاں بچے، بہت اچھے بچے جب ہوتے تھے، آپ نے جو رامپور میں پڑھے ہیں بچے وہاں جانتے ہیں، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے. انہوں نے کہا فلاں صاحب، فلاں بیٹے، ان کا لبیک چچا جان، لبیک ابا جان، لبیک. کیا بات ہے، کتنا پیارا لفظ ہے. جی حاضر ہوں ابا جان، جی حاضر ہوں. یہ چیز جو ہوتی ہے، یہ چیز ہے، ایسی چیزوں کو رواج دینا چاہیے ہمیں. تو کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ اس کا رسول پکارے تو لبیک کہو، یعنی حاضر ہوں میں. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو کہا گیا جیسا کہو گے اور ایسا جب تمہارا خیال ہوگا، ایسی تمہاری زندگی بنے گی، تو دیکھو یہی زندگی ہے، اصلی زندگی یہ ہے. تم جس زندگی میں جی رہے ہو وہ زندگی نہیں ہے، وہ موت سے بدتر ہے. تو اگر تم چاہتے ہو حقیقت میں زندہ رہو، اگر تم چاہتے ہو معاشرہ نورانی بن جائے، تم چاہتے ہو تمہاری زندگی نورانی ہو جائے، تو دیکھو اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک. اللہ اس کا رسول ہر وقت مختلف انداز سے ہمیں پکار رہے ہیں، دونوں پکار رہے ہیں. کبھی منادی کی شکل میں، کبھی مؤذن کی شکل میں.
کبھی دائی کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں، کبھی قرآن پاک کے درسوں کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں، ہر وقت ہمارے سامنے اللہ اس کے رسول کی پکار آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، لیکن ہم اسی طریقے سے جیسے وہ بہرے تھے، گونگے تھے، زیادہ تر ہماری حالت یہی ہے۔ تو پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس حالت میں کیوں ہیں، پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہمارا زوال کیوں ہے، پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ آج ہماری زندگی کے اندر ان نورانیت کیوں نہیں ہے، آج ہماری زندگی میں زندگی کیوں نہیں ہے، ڈائنامزم کیوں نہیں ہے، حیات جو ہے وہ حیات کیوں نہیں ہے، ہم اپنے کو موٹا کیوں سمجھتے ہیں، ہمیں مایوسی کیوں چھائی ہوئی ہے ہمارے اندر۔ دیکھیے مایوسی چھائی ہوئی ہے، اسی کہتے ہیں موت تنقید۔ دیکھیے مایوسی کیوں چھائی ہوئی ہے، اسی لیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے قلب کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی سنت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذکر فرمائی ہے کہ یاد رکھو، دیکھو جب اللہ اس کا رسول پکارے، اور آج اللہ اس کا رسول ایسے پکارتا ہے، پہلے تو اللہ کا رسول ہمارے درمیان، ان کے درمیان موجود تھا، لیکن آج اس کی سنتیں کو یاد کرانے والے علماء کرام ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی دعوت دینے والے ہیں، قرآن پاک کی دعوت دینے والے ہیں، وہ بھی پکار رہے ہیں۔ ہم اوپر لبیک نہ کہیں تو پھر ہمارا دل مر جائے گا، موٹا ہو جائے گا، یہی بات ہے۔ تو فرمایا اللہ اس کے قلب، وہی انسان اور اس کے قلب کے درمیان میں اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، یحول بین المرء وقلبہ، حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، بیریئر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی سنت بیریئر ہو جاتی ہے، اللہ کا قانون درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے کہ معنی یہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون حائل ہو جاتا ہے، اللہ نے ایک قانون بنا دیا، یعنی یہ کہ اللہ نے اس کو پکارا، وہ لبیک نہیں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے قلب پر ایک طرح کی مہر لگ جاتی ہے۔ آج کی ابھی تعلیم میں عصر کے بعد جو تعلیم تھی، کلا بل ران علی قلوبہم، یہ سورہ مطففین کی آیت کی طرف اشارہ، یہاں پر بھی اسی طرف مفسرین نے اشارہ کیا، ان آیت میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بالکل کہا ہے جب ایک بندہ کو گناہ کرتا ہے کہ قلب پر ایک کالا دھبا، سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو دھل جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا تو وہ دھبا قائم رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھی اگر توبہ کر لیتا ہے تو بھی دھل جائے گا، لیکن اگر وہ نہیں توبہ کرتا، ظاہر جو ایک کے بعد دوسرا کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہے گا، تبھی تو ایسا ہو رہا ہے، تو پھر دھبے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، قلب پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہی ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہاں پر بھی بات یہی فرمائی ہے کہ قلب یہی قلب ہے، اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، اس میں ران اور رین لگا دیتا ہے، رین بھی آتا ہے عربک میں، اس کو رین بھی کہتے ہیں اور ران بھی کہتے ہیں، رانا اور رین، تو اس میں جو ہے زنگ جسے کہتے ہیں ہم لوگ، زنگ لگ جاتا ہے، یہ رین ہے، اور جب زنگ لگ جاتا ہے تو رونے کے بغیر کام نہیں آتا، آنسوؤں سے دھلتا ہے، توبہ سے دھلتا ہے، اگر آدمی نہ روئے اور نہ توبہ کرے تو پھر نہیں دھلتا۔ تو فرمایا گیا ہے کہ دیکھو تم یاد رکھنا کہ تمہیں اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یاد رکھو کہ اللہ کا قانون تمہارے درمیان میں کہیں آ نہ جائے اور حائل نہ ہو جائے، یعنی پھر تم دعائیں کرو، یہ مطلب اس کا، اور دعائیں قبول نہ ہو، یہ قانون ہے اللہ کا، پھر تم رو اور تمہاری کوئی فریاد نہ سننے والا ہو، نہیں سنے، یہ مطلب اس کا۔ آخری بات بہت اہم آیت یہ بھی ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فرمایا کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا۔ آج ہی یہ بھی تمثیل، مثال ہم نے سنی آج ہی تعلیم میں، کشتی والی، اور بارہا سنتے ہیں ہم فضائل اعمال میں، بارہا سنتے ہیں یہ کہ حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یاد رکھو تمہیں جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا ہے، دیکھو کرتے رہنا ہے، اور اس کے لیے مثال دیا آپ نے کہ دیکھو ایک ایسے کشتی میں جو لوگ ہیں اس کے دو منزلیں ہیں، ایک نیچے کی منزل ہے، ایک اوپر کی منزل ہے، اوپر کی منزل پر پانی ہے، نیچے کی منزل میں رہنے والے
اگر اوپر کی منزل پر جانے میں یہ سوچتے ہیں کہ اوپر والوں کو تکلیف ہوگی، پانی ہم نیچے سے لے لیں، سوراخ کر لیں، تو اگر سوراخ کریں گے تو اوپر والے بھی نہیں بچیں گے، نیچے والے بھی نہیں بچیں گے۔ کیا اچھی مثال دی ہے میرے پیارے آقا نے، آپ کے آقا نے، ہمارے آقا نے، کیا مثال دی، بہترین مثال دی۔ یہ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہی مطلب اوپر والے بھی نہیں بچیں گے، نیچے والے بھی نہیں بچیں گے، کوئی نہیں بچے گا، سب ڈوب جائیں گے، سب ڈوب جائیں گے۔ یہ ہے وہ بات۔ بہت اور بھی مثالیں ہیں، مجھے تو حضور کی مثال زیادہ اچھی لگتی ہے، اس لیے میں دوسری مثال نہیں لے رہا ہوں۔ آج کی دنیا میں پولوشن کے تحت جو ایک جگہ پر گندگی ہوتی ہے، ایک دو جگہ آئسولیٹڈ پلیسز پہ ہوتی ہے تو کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی، لیکن جب زیادہ پوری بستی میں گندگی اور تعفن اور پولوشن ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بچتا نہیں ہے، پھر بچتا نہیں ہے، کنٹیجیس ہو جاتا ہے، پھر وہ بہت پھیل جاتا ہے، ایپیڈیمک اینڈیمک ہو جاتی ہے پھر وہ۔ تو وہ ایسے ہی ہے کیفیت۔ تو دیکھو جہاں پر آپ کی کوئی برائی ہو، یہ بالکل پولوشن کی طرح، کرپشن کی طرح، گندگی کی طرح، خرابی کی طرح ہے، ایک جگہ ہو وہیں روک دو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ حضور کی حدیث ہے، واضح حدیث ہے، مستند حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ من رأى منکم منکرا، اس نے بھی دیکھا منکر کو، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے کسی وجہ سے، بیچارہ اکیلا ہے، کمزور ہے، کچھ ہے، تو فبلسانہ، اپنی زبان سے روکے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو کم سے کم دل سے برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، سب سے کمزور ترین درجہ تو یہ ہے۔ ہم اس کمزور ترین درجے کی طرف بھی نہیں جاتے بدقسمتی سے، اگر جاتے ہیں تو وہیں پر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بس وہیں پر کہ اللہ بس دور کر دے۔ ارے اللہ دور کرے گا تو تم اپنی زبان سے تو کم کہو، اور اگر ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تمہیں طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ گندگی ہے، مان لیجیے آج کے حالات ہیں، آپ دیکھیے، اللہ کا شکر ہے ویسے اس بار کم ہو رہا ہے، اسی محلے میں اتنے پٹاخے چھوٹتے تھے شب برات میں، آپ کو پتا ہے، اور اب بھی کچھ چھوٹ رہے ہیں۔ تو بھائی میرے، ہم کتنا کہتے ہیں، بتا دیجیے مجھے آپ۔ ارے کیوں کہیں، ان سے بچے ہیں، ارے بچے ہیں، ان کے ماں باپ نے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ ان کو دیا ہے، ویسے کھانے کے لیے پریشانیاں ہیں، اور آج جو ہے وہ پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، یعنی کھانے کے لیے تو پریشانی ہے ان کو، اور پٹاخوں کے لیے پیسے دے دیے انہوں نے۔ آپ ان کے باپ سے بھی جا کے کہیں کہ بھائی کہ تمہارے خون پسینے کا پیسہ جو ہے یہ اس کو آگ میں لگا رہا ہے، ختم کر رہا ہے، اور یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل غلط ہے، بالکل خراب ہے۔ اللہ کے دین میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حیا ہے بتائیے، اگر ہے تو بتا دیجیے، تو یہ منکر نہیں ہے کیا؟ تو ہر زمانے میں جو منکرات ہیں ان پہ تو کم سے کم ہم اپنے جس حیثیت سے، جس حالت میں، جس استطاعت میں ہیں، اس حالت میں تو ہم روکیں۔ تو یہاں پر یہ کہا ورنہ کیا ہوگا، یاد رکھو کہ پھر کوئی بچے گا نہیں۔ تو جو سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہوتے ہیں، جو پیسو رہتے ہیں، جو خاموش رہنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں بچتے۔ یاد رکھیں، جو خاموش رہنے والے ہیں کبھی نہیں بچتے، چاہے وہ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، صرف خاموشی اختیار کر لیا، ارے بھائی کون اس میں پڑے، کبھی نہیں کیجیے۔ دیکھیے جس کو حق سمجھتے ہیں بھائی میرے، بچوں میرو، کہ جو بھی سمجھتے ہو، جس کو اچھا سمجھتے ہو اس کو کہہ دو، اور جس کو برا سمجھتے ہو بہت پیار سے، محبت سے، سوچ سے، طرف سے، سلیقے سے کہو۔ یہ نہیں کہ آپ بے ڈھنگے طریقے سے، بہت ہی گندے طریقے سے، غصے میں آپ کہہ دیں، نہیں، جو سلیقے سے کہو، سلیقے سے کہو۔ حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے سیکھو، انہوں نے بھی تو کیا تھا کام، اور انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا سب سے پہلے، تو انہوں نے بتایا، تو اس طریقے سے بہت ہی سلیقے سے کہو۔ تو کیوں نہیں زندگی بدلیں گی، کیوں نہیں معاشرہ بدلے گا؟ ضرور بدلے گا۔ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس بار میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اتنا شور شرابہ نہیں ہے جتنا شور شرابہ ہم آج سے 15 سال پہلے دیکھتے تھے اسی محلے میں۔ میں بھی دیکھتا تھا، جو رہے ہیں وہ جانتے ہیں سب لوگ، اسی محلے میں بہت ہنگامہ، ہو سکتا ہے 14 تاریخ کو، یعنی کل پرسوں، کل ہی تو ہے، تو بہت زیادہ ہوا ہنگامہ، لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہے، ہلکا سا ہے لیکن کم۔ بھائیو آج بھی ابھی دن ہے، ابھی 1-2 دن ہے، آپ لوگ اس کی طرف توجہ دیں، اور جتنی بھی اور خرابیاں ہیں اس کی طرف توجہ دیں کہ برائیاں ہماری زندگیوں سے نکل جائیں، برائیاں ہمارے معاشرے سے نکل جائیں۔ یعنی برائیاں تو بہت یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کو تو دنیا میں رہنا نہیں چاہیے،
اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی حق کو حق سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور برائی کو برائی سمجھنے کی اور اس کو دور کرنے کی، اس سے نفرت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔